رانا ثناءاللہ کو 3 سال پہلے بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی مگر نواز شریف اور چودھری نثار علی خان نے گرفتار نہیں ہونے دیا۔ رانا ثناءاللہ کے چہیتے پولیس افسروں اور ارکان اسمبلی سمیت کئی افراد تفتیش کے دائرے میں آ گئے۔ رانا ثناءاللہ کے کہنے پر ان کے مخالفین کو پولیس مقابلہ میں مارنے والا پولیس انسپکٹر سامنے آ گیا۔ ناظرین، صوبائی وزیر کالونیز فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ 4 سال قبل ANF والے رانا ثناءاللہ کے خلاف ثبوت لے کر چودھری نثار کے پاس گئے تھے تو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے نواز شریف سے کارروائی کرنے کا پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف نواز شریف کے کہنے پر ایکشن نہیں ہوا تھا۔ اس حوالے سے ANF سمیت سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے غفلت برتی ہے۔ فیاض الحسن نے مزید بتایا کہ 4 سال قبل اینٹی نارکوٹکس فورس کو کچھ شواہد ملے تھے اور ان پر شک تھا۔ صوبائی وزیر نے واضح کیا کہ احتیاط پہلے بھی کرتا تھا لیکن میرا اپنا ایک سٹائل ہے، اپوزیشن سن لے کہ میں میدان میں آ گیا ہوں، جس طرح کھیلو گے اسی طرح کھیلوں گا۔ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور ممبر قومی اسمبلی رانا ثناءاللہ کو ANF نے منشیات برآمدگی کیس میں گرفتار کیا تھا جس کا باتزاں عدالت نے 14 دن کا ریمانڈ دیا ہوا ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کے خلاف تحقیقات میں ان کے داماد سمیت 22 افراد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ANF کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کے خلاف تحقیقات میں ان کے داماد اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 2 موجودہ اور 1 سابق MPA، 9 پولیس افسران، 2 DCOs، 6 ریونیو افسران اور سونے کے 2 تاجروں سمیت 22 افراد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس کو افسران کو IG پنجاب اور متعلقہ RPOCs کے ذریعے پیش ہونا پڑے گا۔ 2 DIG، 2 ISP، 1 DSP اور 2 انسپکٹروں سمیت 9 پولیس افسران اور ملازمین کے علاوہ دیہی علاقوں سے منتخب ہونے والے 2 موجودہ MPA اور 1 سابق MPA، 2 سابق DC، سابق سیکرٹری RTA اور محکمہ ریونیو میں تعینات افسران کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ کے داماد رانا شہریار کو بھی فیصل آباد کے 3 قتل کیس میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں سونے کے کاروبار سے منسلک 2 بڑے جیولری شاپ کے مالکان سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے جن کو آئندہ چند روز میں ANF پولیس احساس ادارے کے افسران طلب کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک قومی اخبار کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر رانا ثناءاللہ کو جعلی مقابلوں میں اور 3 قتل کیسز میں بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قومی اخبار میں شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ضمن میں سابق سب انسپکٹر رانا فاروق وحید کے بیان کو بھی مد نظر رکھ کر تفتیش شروع کی جائے گی۔ سب انسپکٹر رانا فاروق وحید نے کچھ عرصہ قبل اپنا ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ کے کہنے پر ان کے کس مخالف کو جعلی پولیس مقابلوں میں مارا ہے اور رانا ثناءاللہ نے کس طرح ناجائز کام کروائے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فیصل آباد کے معروف ترین قتل کیس علی اصغر عرف بھولا گجر، ارشد لوہار، ساجد بسرا میاں بلی اور دیگر ایسے معروف قتل جن کے حوالے سے یہ شواہد موصول ہوئے ہیں کہ ان کو رانا ثناءاللہ کے کہنے پر قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح فیصل آباد کے دیگر ایسے واقعات جن میں مبینہ طور پر رانا ثناءاللہ کا نام آتا تھا مگر ان کے اقتدار میں ہونے اور اقتدار سے باہر رہنے کے باوجود ان کے لگائے ہوئے پولیس افسروں کی وجہ سے ان پر کوئی گرفت نہیں ہوئی تھی۔ ان کیسز کو بھی اوپن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئندہ چند روز میں برطانیہ میں مقیم سب انسپکٹر فاروق وحید باقاعدہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے رانا ثناءاللہ کے حوالے سے اہم ترین انکشافات کریں گے۔ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بعد مزید کئی لوگ ثبوت لے کر میدان میں آئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ثبوت بھی مہیا کر دیے گئے ہیں جبکہ 3 وعدہ معاف گواہ بھی تیار بیٹھے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے تعینات کردہ پولیس افسران کے حوالے سے بھی اداروں نے کام شروع کر دیا ہے اور پتہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ کن کاموں میں رانا ثناءاللہ کے مددگار رہے ہیں۔ فیصل آباد کے 2 ارکان اسمبلی کے بارے میں بھی یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ رانا ثناءاللہ کے جعلی پولیس مقابلوں اور ان کے مخالفین کو مروانے اور منشیات کے کاروبار تک میں ان کے ساتھ رہے اور ان کی مدد بھی کی۔ ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی تفتیش اور چالان مکمل ہونے کے بعد رانا ثناءاللہ پر یہ کیس اوپن کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی اور اس میں کئی اور اہم شخصیات بھی پکڑ میں آئیں گے جبکہ 3 کالعدم تنظیموں کے سرکردہ افراد بھی اس معاملے میں شامل تفتیش کیے جائیں گے۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔